औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाख़बर पाकिस्तान। बाख़बर पाकिस्तान का सीज़न 7वां है और 7 साल हो गए मुझे बाख़बर पाकिस्तान को करते हुए, शो को करते हुए। वैसे तो सहाफ़त में मुझे 16 साल हो गए, लेकिन बाख़बर पाकिस्तान जो मेरा अपना शो है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, और कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी दिन आता है तो हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ रहता हूँ हफ्ता और इतवार, और मज़हबी ट्रांसमिशन से मेरी पहचान है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना हम हज की नशरियात करें, क्योंकि हज बहुत करीब है और ईद उल अज़हा भी बहुत करीब है। हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके लिए, हमने उनको कैसे रखना है, कैसे पालना है, हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आज हम उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। आज हमारे साथ सना खानों का गुलदस्ता है। ये वो गुलदस्ता है जो मेरे पैनल का अरसा दराज से हिस्सा है, जिनको आप मुहर्रम में भी देखेंगे, रबीउल अव्वल में भी देखेंगे, और रमज़ान में तो आपने इनको समाअत किया है। लेकिन आज क्योंकि हज के हवाले से नशरियात है, हर बंदा चाहता है, हर बशर चाहता है, हर मुसलमान चाहता है कि वो बारगाहे खुदावंद आलम में हाज़िरी दे। मैं तो खैर बदनसीब हूँ, मैं तो वहाँ ना जा सका, लेकिन जो चले गए और जो जा रहे हैं और जो वहाँ हैं, परवरदिगार उनके सदक़े मेरा भी वहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल करे। और जो लोग नहीं जा सके वो दुआ करें परवरदिगार से आज के इस अहम दिन पर, क्योंकि ये 10 दिन जो है बड़े अहम हैं, ये 10 दिन हज के हैं। हमने आज का दिन मुंतखब किया कि आज हम नाते रसूल मकबूल सरवर आलम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अक़ीदत पेश करेंगे, बारगाह खुदावंद आलम में हम्दो सना पेश करेंगे। उम्रे के हवाले से तो हम ट्रांसमिशन करते ही हैं, कोई भी उम्रे पे जाता है तो अपने घर पे सरकार की महफिल को सजाता है, लेकिन हज जो एक फरीज़ा है मुसलमानों के लिए, ये बड़ा अहम दिन है जिसे हर मुसलमान पे फ़र्ज़ किया गया है। लेकिन हज करना और हज के कैसे करना है, हम कैसे वो 7 चक्कर काटते हैं, कौन सी चीज़ों पे हमें अमल दरामद करना है, आज इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। नज़दीक हम चलता हूँ अपने पैनल की जानिब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप डॉक्टर हैं, शायर अहले बैत हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब डॉक्टर ऐनुर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आज आपने रमज़ान के बाद दोबारा हमें वक्त दिया। जी आपका शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। नाज़रीन हम इनके साथ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान मनकबत ख़ान मेरे पैनल का हिस्सा है और आप इनको बहुत पसंद करते हैं। जनाब शागिर्द ख़ास हैं सदीक़ इस्माइल के। अस्सलाम वालेकुम तारिक इस्माइल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन एक और नाम अरसा दराज से मेरे साथ मुंसलिक है और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पहचान है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ये वो शख्सियात हैं कि जो बेखौफ तर हो के ऐसी महफ़िलों में भी चले जाते हैं जहाँ से लिफाफा भी नहीं मिलता। तो ये वो नाम है जनाब अरशद लोधी साहब का। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। अरशद भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हज की और इस नशरियात में आप तशरीफ़ लाए रमज़ान के बाद, बहुत शुक्रगुज़ार। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी ट्रांसमिशन को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए माशाअल्लाह। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हाज़िर एक और नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, डफ के हवाले से आपकी पहचान है, और मेरी कोई भी ट्रांसमिशन होती है और अगर ये ना हो तो मुझे लगता है कि मेरी ट्रांसमिशन जो है वो अधूरी है, क्योंकि एक डफ का जो निज़ाम है, आसिफ भाई से बढ़ के मेरे ख्याल से सिंध की बात कीजिए, लोग कराची की बात करते हैं, पूरे सिंध में, अब पंजाब की बात नहीं करूँगा, पंजाब में तो एक से एक डफ मास्टर है, लेकिन पूरे सिंध में आसिफ भाई से अच्छे को डफ नहीं बजा सकता, क्योंकि आसिफ भाई डफ मास्टर हैं। आपको जो परवरदिगार ने सलाहियत अता की है वो अपनी मिसाल आप तो है ही, लेकिन उसके बावजूद एक सना खान रसूल भी हैं, सुरीले हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, माइक अरशद भाई। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रगुजार कि आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, याद रखना भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और ये सिलसिला हम रहें या ना रहें चलता रहे। क्या बात है, हम रहे या ना रहे लेकिन सिलसिला सना खानी का जारी रहे। नाज़रीन हम चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब हज की मैंने बात की, फरीज़ा है, सुन्नत है और ये तो हर मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन हज पे हम जाने से पहले, क्योंकि मुझे जैसा कम इल्म रखने वाला जब हज पे जाएगा तो मुझे तरबियत लाजमी है।
حج کی تربیت بھی ہوتی ہے نا کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا. اہل سنت، اہل تشیع، وہابی، دیوبند، جو بھی مسلمان ہیں ہمارے، وہ اپنے اپنے حساب سے یہ فریضہ انجام دیتے ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے خالص مسلمان کی، تو میں چاہوں گا کہ حج کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. جی شکریہ بہت بہت علی ابرار صاحب. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حج واجب ہے یا فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر مسلمان پر نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان پر جو مستطیع ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، جو صاحب استطاعت ہو، جو صاحب بالکل استطاعت ہو، جس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ حج پہ جانا، واپس آنا، اور پیچھے اپنے جو اہل و عیال کے جو نطفہ اس کے ذمے ہیں نا، وہ سب وہ پورا کر سکتا ہو، تو وہ حج پہ جائے گا. ادروائز کسی اس دوسرے آدمی پر جو مستطیع نہ ہو، وہ اس پہ واجب نہیں ہے. اچھا، اس سے معافی ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں. جیسے دیکھیے، جیسے مثال دینے کے لیے میں کیا مثال دوں، جیسے خواتین بعض حالت میں نماز ان کے اوپر نہیں ہے، بعض حالت میں روزے نہیں ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ایگزمپشن ہوتا ہے نماز اور روزے میں نے کہہ تو دیا خواتین کا، لیکن واضح کر دوں کہ نماز تو دوبارہ نہیں، لیکن روزے کی قضا رکھنی پڑتی ہے خواتین کو اس کنڈیشن میں اگر ہوتی ہیں. نماز البتہ ان کی قضا نہیں ہوتی. اچھا، اب وہ جو مستطیع ہو، باقی لوگوں کے اوپر یہ واجب ہی نہیں ہے. وہ آپ نے اچھا کہا کہ وہ معاف سمجھیں، ان کو اپنے آپ بری الذمہ سمجھیں. اب رہ گیا یہ کہ حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو صاحب استطاعت ہیں کیا کیا تیاریاں رکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو نیت ہوتی ہے، پھر ذہنی آمادگی. حج دیکھیے، حج در حقیقت کوئی زبانی ورد کا، جیسے نماز ہے یا روزے میں بھی بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو، لیکن حج جو ہے ایک پریکٹیکل قسم کی عبادت ہے. حج ایسی عبادت ہے جو خاص کیفیات سے گزارتی ہے، اور انسان ان کیفیات سے گزرنے کے بعد میں ایسا ہو جاتا ہے حج کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے اپنی ماں کے جسم سے پیدا ہوا ہے، اپنی ماں کے کوکھ سے پیدا ہوا ہے، وہ ویسے صاف، جیسے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاک شفاف ہو کے وہ بارگاہ خداوند عالم سے معاف ہو آتا جاتے ہے. ہیں. اچھا، اب الحمدللہ 2 مرتبہ سعادت حاصل ہوئی ہے حج کی، اور کئی مرتبہ عمرے کی زیارات وغیرہ الحمدللہ. تو فرسٹ ٹائم 1972 میں ہم گئے تھے حج پہ، میں فادر اور مدر کے ساتھ، والدہ اور والد، اور 73 ہمارا وہیں چینج ہوا تھا یہ سال. اور اس وقت میں آئی واز 18، تو بالکل ینگ. بعد میں نے حج کیا ہے ایک اور دوسرا 98 میں کیا ہے، 1998. تو پھر میں نے اس کا سفر نامہ بھی لکھا ہے 98 والے کا، یہ رکھا بھی ہے سامنے. ناظرین کو دکھائیے نا، یہ بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی اپنی کتاب ہے، اور یہ سفر نامہ تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے. تو یہ 98 والے سفر جو کیا تھا اس کا ہی سفر نامہ ہے، اور اس میں بعض تذکرے پرانے سفر کے بھی آئے ہیں. اچھا، سفر نامے میں ہوتا کیا ہے، میں ذرا سے 2 جملے اس کے بھی، میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کتاب کو دکھا دوں. ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت کتاب ہے ان کی، جس کا نام ہے سفر نامہ. اور سفر نامہ تو ہے ہی، لیکن سفر نامہ ہمارے اسپانسر بھی ہیں جو کہ بہت محبت کرتے ہیں. سفر نامہ ایک ایسا سفر نامہ ہے کہ جس میں تمام ڈیٹیل انہوں نے لکھ رکھی ہے. حج پہ جو جانے والے یا عمرے پہ جانے والے جو عازمین ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ اور کے، اس کتاب میں 25 سے زیادہ بڑے اسکالرز نے اور شعراء نے کمنٹس مجھے لکھ کے بھیجے تھے اس کے چھپنے سے پہلے، تو یعنی اس میں شامل کر دیے تھے وہ سب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں بہت سی سیاسی شخصیات، ادبی شخصیات اور منظوم سب شامل ہیں، اور دوسرے ممالک اور دوسرے شہروں کے بھی. اچھا، حج پر جب جاتے ہیں تو ایک تو 2 طرح سے ہمیں، ایک ہے خالص مذہبی معاملات حج کے سفر جو ہے، ایک ہے جیسے اب یہاں سے ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں جنہ ٹرمینل، تو وہاں پر پہلے تو ہم، جیسے اب میں نے ایک واقعہ اس میں کہ بھائی ہم نے لائن میں ہم کھڑے ہو گئے، تو ہمارے یہاں کے جو منتظمین ہیں ایئرپورٹ کے، CA ہیں اور ASF ہیں دیگر وغیرہ، تو انہوں نے وہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب آگے آ جائیے، حاجی صاحب مہربانی کیجئے، تو بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی حج ہوا نہیں ہے لیکن وہ حاجی کا لقب، رتبہ، ٹائٹل دے دیتے ہیں، تو لوگ بھی اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اچھا بھی لگتا ہے. تو ہم نے دیکھا لائن میں
کہ ایک صاحب کے پاس وہ پلاسٹک کی بالٹی تھی, ہم نے سوچا کہ یار یہ تو ہم نے رکھی نہیں, اس پہ حج کیسے کریں گے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں اس میں ہم نے کچھ جو حج کے لطف کے پہلو ہوتے ہیں سفر کے, اور جو حج کے پہلو ہیں اس میں دیکھیے پہلے تو جب پہنچتے ہیں تو دو صورتیں ہیں, یا تو پہلے مکہ جائیں گے یا پہلے مدینہ جائیں گے. اگر جب بھی حج پہ جانا ہو تو مدینہ جانا بھی ضروری ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. 8 دن مدینے کے ہوتے ہیں جس میں 40 نمازیں مدینہ میں وہاں ادا کرنی ہوتی ہیں. اچھا اگر جیسے بالفرض کے پہلے مکہ چلے جاتے ہیں تو اب مکہ میں جو حج کے ایام جو قریب آ چکے ہوتے ہیں, جب نیت سے داخل ہو جاتا ہے آدمی تو وہ عمرہ کرتا ہے حج کا. جیسے ہمارے لوگ حج تمتع کریں گے, جو دوسرے ممالک والے ہیں وہاں کے جو ہے وہ حج فرادہ کریں گے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو پہلے عمرہ بجا لاتے ہیں, وہ احرام میں ہوتا ہے. احرام میقات سے باندھا جاتا ہے. میقات ایک پرٹیکولر جگہ ہے, ایریا ہے, ایک اطراف میں مکے کے چاروں طرف کئی میل کے فاصلے پر میقات قائم کر دیے گئے ہیں. جیسے مدینہ سے میقات مسجد شجرہ آتا ہے, مکہ سے میقات خاص مکے سے نکلتے ہیں جدہ سے مکہ کے درمیان آتا ہے. اس طرح سے میقات مقرر ہیں, تو وہاں پر احرام باندھ کر اور نیت کرنا ہوتا ہے. بعض کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے احرام نہا دھو کر اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے اور صاف وغیرہ کر کے, جو غیر ضروری بال وغیرہ کو صاف کر کے, یہ سب کرتے وقت میں نیت ہوتی ہے کہ میں اپنے, یہ جب احرام پہنتے ہیں اپنے کپڑوں کو اتارتے ہیں احرام باندھنے کے لیے, تو یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اپنے گناہوں کے لبادے کو اتار کے پھینک رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب میں آج یہ صرف 2 چادر بغیر سلائی والی, زیادہ تر سفید رنگ ہوتا ہے, رنگ کی کوئی قید اس میں نہیں ہے, وہ ہم باندھ لیتے ہیں. اس میں گرہ نہیں لگا سکتے, سلائی نہیں ہو سکتی, وہ صرف اس کو لپیٹ لینا ہوتا ہے اور بالکل نارمل ہوتا ہے. وہ کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات ناظرین کرام بتائی کہ جیسے کہ ہماری زندگی کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, مرنے کے بعد جیسے کفن ضروری ہے, تو عمرے میں یا حج میں یہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ احرام جو ہے سفید کلر کا ہوتا ہے. حالت احرام جو ہے اصل میں اس کے بھی حدود و قیود ہیں. مثال کے طور پر بال نہیں جھڑنا چاہیے, اپنے خود سے جھڑ گیا پتہ نہیں چلا وہ چھوڑ دیں, ادروائز کفارہ واجب ہو جاتا ہے. ایک بکرا ایک کنڈیشن میں کہ ایک بال جھاڑ دیا آپ نے, کھجا لیا, یا کوئی جانور کھٹمل جو ٹائپس کوئی بھی مار دی, تو اس پر ایک بکرا کا دینا پڑے گا کفارہ. اس سے کچھ نہیں کر سکتے ایسا کام, شکار نہیں کھیل سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, بہت ساری چیزیں اس طرح کی. وہ اس میں جب کوئی حج پہ جائے تو وہ معلوم ہو جاتی ہیں, وہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ایک گروپ چلتا ہے اور وہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو یہ میں صرف موٹی موٹی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائمنگز کم ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو پھر وہ جب روانہ ہوتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے, ہماری زبان پر ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں حج کے فضائل اور حج کیسے کرنا ہے, کون کون سی وہ ترتیب ہے جسے ہمیں فالو کر کے بارگاہ خداوند عالم میں جانا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق اسماعیل. میں چاہوں گا طارق بھائی آپ کے کلام سے اپنے نشریات کو مزید آگے بڑھایا جائے. بسم اللہ, کلام پیش کیجیے گا. چونکہ حج کے ایام ہیں تو حج کے حوالے سے کلام کے چند اشعار کہ ایک شاعر جب پہلی بار حج کی سعادت حاصل کی اس نے جو مناظر وہاں دیکھے اس مناظر کو اپنے اس کلام کے اندر قلم بند کیے ہیں. ہاں کیا بتاؤں میری ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, کیا بتاؤں میری ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مسلمانوں کا
دیکھا حج کے دوران مسلمانوں کا تقوی دیکھا. جب شاعر کی پہلی نظر حرم شریف پہ پڑتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شاعر نے اپنے شعر میں قلم بند کیے ہیں. زندگی میں جو کتابوں میں پڑھا تھا میں نے، زندگی میں جو کتابوں میں پڑھا تھا میں نے، روبرو اپنے وہی خانہ کعبہ دیکھا، روبرو اپنے وہی خانہ کعبہ دیکھا. اس کے بعد انہوں نے 7 چکر لگائے. 7 چکر میں کیا میں نے طواف کعبہ، 7 چکر میں کیا میں نے طواف کعبہ، پھر ابراہیم کے قدموں کا بھی نقشہ دیکھا، پھر ابراہیم کے قدموں کا بھی نقشہ دیکھا. تشنگی جس نے بجھائی تھی نبی زادے کی، تشنگی جس نے بجھائی تھی نبی زادے کی، میں نے اللہ کی قدرت کا وہ چشمہ دیکھا. اور آخری ارکان جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو شاعر نے کہا کہ میں بھی شیطان کو کنکریاں ماروں. تو شاعر نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تو شاعر کہتا ہے میرے اندر جو ایک شیطان ہے اس کی کیفیت کیا ہوئی. سماعت کیجیے گا. 3 شیطان کو جب میں نے مینا میں مارا، 3 شیطانوں کو جب میں نے مینا میں مارا، اپنے اندر کے بھی شیطان کو مردہ دیکھا، اپنے اندر کے بھی شیطان کو مردہ دیکھا. کیا بتاؤں میری آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. کیا کہنے، سلامت رہیے. کیا خوبصورت ماحول اور کیا خوبصورت آپ نے شاعر کے سب کچھ بتایا کہ شاعر کیا کیا کرتا ہے وہاں جا کے. اور شاعر نے بہت اچھے کام کیے وہاں جا کے، اور ایسے کام کیے کہ سرکار کی ثنا لکھ ڈالی وہاں. یہ بڑا عجیب کیفیت ہوتی ہے. بارگاہ رسالت باب میں ہم جائیں اور ان کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوں تو دل کچھ بھی کہے وہ نعت ہوتی ہے. بے شک. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور وہاں جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیفیت خود سے پیدا ہوتی ہے. ریاض الجنہ ہے آپ کے روزے کے ساتھ ہی. تو
تو وہاں پر نماز پڑھنے کا 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے جنت کا وہ ٹکڑا کہلاتا ہے. کیا بات ہے. اور وہاں نماز پڑھنے کا انتہائی سے زیادہ ثواب ہے. اس کو اب میں 70 اور 40 کے فگر میں بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. اور روضہ رسول کے ساتھ ساتھ وہیں تھوڑے سے فاصلے پر آمنے سامنے جنت البقیع ہے، جہاں مزارات ہیں مقدسہ، جیسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مرقد ہے، مدفن ہے. جی. مدفن. اور 4 ائمہ معصومین ہیں وہاں پر، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام. بالکل جنت امام البقیع میں باقر تمام ہی علیہ السلام. مدفن ہیں. اور کیسا ناظرین کرام یہ دور ہے کہ اور دیگر نانا کا روزہ تو بابا کا روزہ تو ہے. وہاں پر موجود ہیں. بالکل. وہ سب جگہوں پہ جا کے ایک کیفیت ہماری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھیں، میں ابھی بتا رہا تھا کہ جب حج پہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تو وہ مدینہ جانا بھی ضروری ہے. 40 نمازیں 8 دن کی. اچھا مکے میں یہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے یہ شعر میں، طواف، ایک تو طواف ہے 7 چکر، شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو چومنا ہے. لیکن اگر اتنا رش ہو تو دور سے ہاتھ سے چوم لیں، چومنا ہے اس کو، لازم ہے. جی واجب. اور اگر رش بہت ہے تو ہاتھ سے اس کی چیز میں کھڑے ہو کے اشارے سے چوم لیں اور پھر شروع کر دیں، اور ہر چکر پر چومتے ہیں. اس طرح سے 7 چکر کمپلیٹ کرتے ہیں. تو وہیں مقام ابراہیم ہے جہاں پر وہ پتھر رکھا ہے کہ جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے تھے. وہ پتھر خود اٹھتا تھا اور بلند کرتے جاتے تھے عمارت کو. سبحان اللہ. تو اس طرح تعبیر ہوئی. تو اس مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ہے. یہ سب واجبات فرائض میں سے ہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے آب زمزم کا پینا، اور اس کے بعد وہاں سے سعی کسے کہتے ہیں، سعی سین عین چھوٹی یہ کوشش جس کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، سعی کرنا. وہ جو سعی جو حضرت حاجرہ صلوات اللہ علیہ نے کی تھی، جو صفا کی پہاڑ پر گئیں، بچہ پیاسا ریت پر پڑا تھا تو پانی کی تلاش میں گئیں. وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، وہاں سے دور سے دیکھا کوئی سراب جیسے نظر آتا ہے ریت میں، دوڑی پانی سمجھ کی طرف کو دیکھنے کے لیے کہیں پانی مل جائے. کوہ مروہ تک چلی گئیں. اس طرح انہوں نے 7 چکر کیے. جب یہ 7 چکر ہوئے تو دیکھا تو وہ بچہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پانی کا چشمہ پانی کا نکل رہا ہے. تو پھر آپ فرمایا جب دیکھا پانی نکل ہی جا رہا ہے تو ٹھہرنے کو کہا اس کو، زم زم، رک جا رک جا. وہیں سے پانی کا نام آب زمزم تو ہو جب گیا. سے بہت خوبصورت ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اور ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر پاکستان کی خصوصی نشریات حج ٹرانسمیشن، جو کہ ہر سال میں خاکسار کرتا ہوں. مجھے جوائن کیا ہے میرے پینل کا ایک اور نوجوان ثنا خان، جس سے پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہچان ہے، ذکر اہل بیت بھی آپ کی پہچان ہے. جناب سعد اللہ فیروزی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج کی مبارکباد آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت. کیسا لگا آج کی نشریات کو؟ بہت خوبصورت. آپ تو ہر دفعہ ہی کمال کرتے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو. بہت شکریہ تشریف آوری کا. ارشد بھائی میں آپ کی جانب آتا ہوں. ثنا خوانی کا سلسلہ تو رہتا ہی ہے، لیکن ابھی ہم جیسے کہ بریک میں بات کر رہے تھے، ساتھ نے بڑا اچھا مجھ سے کہا کہ علی بھائی آپ یہ بات ضرور کیجیے گا. میں آپ تمام ہی لوگوں سے، ناظرین کرام آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ بھی ہم سے حج کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. کہ ہم نے عموماً جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ذی الحج کا، تو ہمارے جو مسجد کے پیش امام ہوتے ہیں، جو خطبہ دیتے ہیں، علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. جتنا خوبصورت ہوگا قربانی اتنی ہی دیدری ہوگی، اتنا ہی اللہ پاک خوش ہوگا آپ سے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میرے پاس پیسے کم ہیں تو میں تو ان پیسوں کے حساب سے ہی جانور لے کے آؤں گا نا. اب میں تگڑا جانور تو نہیں لا سکتا نا کم پیسوں میں. تو مولوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، جبکہ خود جو وہ خود جو اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے وہ
पसलियाँ नज़र आ रही होती गिन ले हैं कुर्बानी बंदा, के जानवर की कि पसलियाँ कितनी गिन सकते हैं पसलियाँ आप कि ये कितनी पसलियाँ हैं जानवर में। अच्छा, वो अपने जानवरों की पसलियाँ दिखा रहे होते हैं और खुतबे में ये कह रहे होते हैं कि आप जानवर अच्छा लेके आए, जबकि हर मुसलमान चाहता है कि कुर्बानी का जानवर अच्छे से अच्छा लेके आया जाए। क्या कहेंगे अरशद भाई? फिर मैं साथ भी आपकी जानिब आऊँगा। जी बिल्कुल अबरार भाई, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ख़ुद बात में हमें यही बताया जाता है जब कुर्बानी के और हज के अयाम करीब आ जाते हैं और उसमें फ़ज़ाइल बताए जाते हैं हज के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से, तो यही कहा जाता है कि कुर्बानी का जानवर जब भी लिया जाए तो वो नहायत ही खूबसूरत हो। जितनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह की बारगाह में आप पेश करेंगे उतना ही ज़्यादा अजर होगा और उसका सवाब मिलेगा। तो बहरहाल दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, अभी सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप और हम भी देख रहे हैं, दूसरे हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे यकीनन, कि जब जो इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर हमारे सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो बस थोड़ा सा इसमें अफसोस होता है देख के कि बातों में तज़ाद नज़र आता है। अब इसमें या तो उलमा कराम का हो सकता है कसूर किसी हद तक ना हो, जो मसाजिद की जो कमेटी होती है, इंतज़ामिया होती है, उनका भी उसमें अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, ना कि इमाम की वाहिद राय हो इसमें। तो ये हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही जी। साथ भी क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। नहीं, मैं भी मुत्तफिक हूँ, लेकिन सबको एक होना चाहिए ना। अब जब मिंबर से आवाज़ जा रही है तो वो इलाके के अंदर जो स्पीकर लगे हैं तो पूरा इलाका सुन रहा है कि भाई हमने कुर्बानी का जानवर जो है वो लेना है, खूबसूरत तरीन लेना, और लेना भी चाहिए। हमारा अकीदा है कि भाई हमने लेना है खूबसूरत, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी है। और आप यकीन करें, आज जुम्मा कल था, मैंने वो बयान कर रहे, मैं खड़ा हुआ पूछने के लिए ना, मुझसे वो जवाब ही नहीं लिया गया, सवाल ही नहीं करने दिया गया, मुझे बिठा दिया। मैंने पूछना था कि भाई आप अगर सवाल कर रहे हैं तो उसी के पीछे इज्तिमाई कुर्बानी के जानवर बने हुए, मुझे रोना आ गया, आप यकीन करें। जानवरों को देख के मुझे यकीन करें रोना आ गया। मैं बोल रहा हूँ यार, ऐसे जानवर तो अल्लाह माफ़ करे, कोई क्या बोल सकते हैं, इस तरह के वो जानवर थे। अरशद भाई, और मस्जिद भी बड़ी, और ये एक मस्जिद का बात नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और ध्यान में रखूँ, अगर मस्जिद का चंदा या कोई चीज़ अगर हम क्या कहते हैं उसमें वो करेंगे तो भाई ऐलान किया कि हमने करना है चंदा, तो वो बढ़ चढ़ के हो जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि मस्जिद बनानी है। अब सुन्नत इब्राहिमी है तो अब भाई इसके अंदर पैसे बड़े बढ़वा दो यार। अच्छा, आप ऐलान कर दो ताकि कम से कम कुर्बानी का जानवर तो। कथा कलामी की दोनों की मादे चाहूँगा कि आजकल मैंने देखा कि रोडों पे जो फ्लैक्स लगे हुए हैं तो उस पर लिखा हुआ क्या है, A क्लास, B क्लास, C क्लास। ये क्या आ गया है? ये नया ट्रेंड शुरू हो गया कि A क्लास का जो जानवर है बकरा वो 40,000 का है, B क्लास का वो 25,000 का है, और C क्लास का है वो 10,000 का है। भाई क्या है ये अरशद भाई? में हमने अपनी दीनी फ़राइज़ को जो है ना रिकैटेगराइज कर दिया है। कैटेगराइज जब कर दिया ना तो फिर वो उसमें जाहिर सी बात है कैटेगरीज जब बनेंगी तो उसमें पैसे का भी अमल दखल होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जानवर लेना चाहिए, लेकिन अपनी रेंज में रहते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मसाजिद की जितनी भी कमेटीज़ हैं या इमाम साहिबान हैं, उलमा कराम हमारे सरों के ताज हैं, जैसे आपने फरमाया, तो मैं ये कहता हूँ कि वो बजाय इसके के बजट को कम रखें, बजट को बढ़ा दिया जाए और जानवर की हेल्थ और उसकी खूबसूरती की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। बजट थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिसके ऊपर वाजिब है उसने करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बजट थोड़ा बढ़ा दें ताकि हमको आजकल के बच्चे जो बड़े होते हैं फिर वो ये देखते हैं, आजकल की जनरेशन जो है वो फिर बाद में जाके बोलती है यार हमारी मस्जिद में ऐसा है, तो हम ये तो पागल बना। लेकिन साथ भी मैं ये चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इसके ऊपर गौर करें कि ये जगह जगह जो इज्तिमाई कुर्बानियों का एक माहौल है, भाई इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो बैनर लगा के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे होते हैं? मैं आपकी जानिब आऊँगा, तारिक इस्माइल, आप भी माशाल्लाह से सना खानी से मुंसलिक हैं, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं अरशद भाई और सादुल्ला भाई के बात से मुत्तफिक करूँगा जो इन्होंने कहा है। क्या कहा है? अरशद भाई ने जो कहा कि भाई हमारे उलमा इकराम जो है वही से बड़ी ज़िम्मा है, और जो कमेटी हजरात होते हैं उन्होंने अपना कोई सेटिंग बनाया हुआ होता है जिसकी वजह का जो है वो जिस जानवर के बारे में बता रहे हैं कि पसलियाँ नजर आ रही होती है। सेटिंग बनाया हुआ होता है, हम ये तोहमत तो नहीं लगाएंगे किसी के भाई साथ भाई ये अच्छी बात कह रहे हैं तारिक इस्माइल, मैंने कहा था भाई उन्होंने तो सेटिंग बनाई हुआ होता है, भाई सेटिंग बनाई हुआ होता है। ठीक है नाज़रीन किराम, ईद का त्यौहार करीब है और बहुत शुक्रिया आप तारिक इस्माइल भी तशरीफ़ लाए, आपको इंशाल्लाह दोबारा भी मदू करूँगा। मैं चाहूँगा अरशद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि अरशद भाई कोई ऐसा कलाम पढ़े कि हमारे नाज़रीन और सामाईन मदीने पहुँच जाए।
क्योंकि आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई के लिए हमारे राशिद आजम भाई कहा करते थे कि आप जो है पाकिस्तान के नंबर 1 दफ प्लेयर। मैंने क्या कहा इंट्रो ठीक में? है, जहाँ 2-2 3-3 दफ वाले हुआ करते थे लाइव प्रोग्राम में, जब हम पंजाब जाते थे दूसरे शहरों में, तो वहाँ हमारे साथ सिर्फ राशिद आजम भाई के साथ आसिफ भाई हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दफ़ों का मुकाबला आसिफ भाई की 1 दफ़ किया करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐ सबा मुझको ले चल मदीना। जिंदगी जिंदगी रूठ जाए कहीं ना, ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना। मौत आने से पहले बुलाना, या मुहम्मद या शाहे ज़माना, मौत आने से पहले बुलाना, या मुहम्मद या शाहे ज़माना। कब वो आएगा, कब वो आएगा दिन वो महीना, ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना। अश्क आँखों से जो बह रहे हैं, हाल दिल ये सभी कह रहे हैं। अश्क आँखों से जो बह रहे हैं, हाल दिल ये सभी कह रहे हैं। काश आ जाए, काश आ जाए मुझको करीना, ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना। जिंदगी जिंदगी रूठ जाए कहीं ना, ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना। तुझको जो कुछ मिला राशिद आज़म, सदक़ाए मुस्तफ़ा जाने आलो। तुझको जो कुछ मिला राशिद आज़म, सदक़ाए मुस्तफ़ा जाने आलो। बन गया दिल बन गया दिल मदीना सीना, ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना, मदीना ऐसा बा मुझको ले चल मदीना। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा
کیا کہنے آپ کے. سلامت رہیے. ارشد بھائی راشد اعظم مرحوم کا کلام پیش کر رہے تھے. پروردگار ان کی مغفرت کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آصف بھائی آپ بھی خوش رہیے, آباد رہیے. آپ دونوں کا شکریہ. انشاءاللہ اگلی ٹرانزیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. چلتا ہوں ناظرین کرام اپنے مہمانوں کی جانب. ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ باخبر پاکستان ظہیر ارائیں صاحب نے. السلام علیکم ظہیر بھائی. ظہیر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ظہیر بھائی مجھے بتائیے گا, آپ اول کراچی میں جو مویشی منڈیوں کے حالات ہیں, جو کرائم کی صورتحال ہے, کیا ہے؟ سر منڈی کے جو حالات چل رہے ہیں, مطلب جو ابھی کچی آبادی کی جو منڈیاں ہیں, ابھی جو یوسف کوٹ کی منڈی ہو گئی یا بکرا پیڑی کی جو لیاری کی منڈی ہو گئی, ادھر جو ہے فی الحال تو ابھی لاسٹ ٹائم ایک رپورٹ ہوئی تھی, ڈکیتی رپورٹ ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہاں سے جانور لے کر نکلیں اور آگے سے جانور بھی جو ہے وہ اس کا چھین لیا گیا تھا. تو ڈکیت جو ہیں وہ اس سائڈ کا رخ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں پیسے لے کر قربانی کا جانور لینے کے لیے, تو جو ہے وہ آگے سے ڈکیت ان کو پڑ جاتے ہیں. اللہ خیر کرے, کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں. ابھی کرائم کے حوالے سے مجھے بتائے گا, کیونکہ آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ کیماڑی سے ہے, تو کیماڑی کے ڈسٹرکٹ میں جو تھانے آتے ہیں ان کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ کیا کیا صورتحال ہے وہاں کی. علی بھائی فی الحال جو ہے زیرو ٹالرنس پالیسی جو آئی جی سندھ کی جانب سے جو نافذ کی گئی ہے, پورے صوبے پہ بلکہ نافذ ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کرائم تو کچھ کم دکھائی تو نہیں دے رہا کہ کہیں کم ہوا ہو کرائم. ویسے ہی جو ہیں لوگوں کو گٹکے ماوے جو ہیں وہ باعثانی مل رہے ہیں, جوا جو ہے وہ جوا بھی چل رہا ہے, کہیں پہ عید کے تہوار ہیں تو عید کی چکر میں جو ہے وہ جوا بھی چلے ہی جا رہا ہے. اس میں جو ہے ابھی تک کو تھانہ سعید آباد ہو گیا یا تھانہ مدینہ کالونی ہو گیا یا بلدیہ تھانہ کر لیں, تو جرائم جو ہیں وہ چل تو رہے ہیں, لیکن پولیس جو ہے لا علمی ظاہر کر رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس لا علم ہو اور اس کے ایریے میں یہ کرائم چل رہا ہو؟ یہ تو بالکل ناممکن والی بات ہے کہ بندہ مانے. ناظرین کرام ہم نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ڈسٹرکٹ کیماڑی کی بنائی ہے, کرنگی کی بھی بنائی ہے, اورنگی کی بھی, لیکن ہم کیونکہ باخبر پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم حقائق اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. ایک ڈاکومنٹری ہے جسے ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ ظہیر, آپ نے ہمیں ڈسٹرکٹ کیماڑی کے حوالے سے آگاہی دی اور ڈاکومنٹری آپ کے توسط سے ہی ہم تک پہنچ پائی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کی حفاظت کرے, اسی طرح سے ڈٹے رہیے. ساتھ فیروزی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام یہ تھی چھوٹی سی باخبر پاکستان کی ایک کاوش جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ کل اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور چلتے ہیں سعد فیروزی کی نعت کی جانب, ان کے کلام کی جانب. ارشد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ, ظہیر بھائی آپ کا بہت شکریہ. جی بسم اللہ کلام. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا مقام آیا, زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا.